السلام علیکم میرے بھائیوں، اگر آپ کو میری اسلامک ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو کو لائک کرو اور ویڈیو کو پورا دیکھو۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں نمرود کا انجام۔ جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو سمجھایا کہ تو برے کاموں سے ہاتھ روک لے، ان کاموں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر کے اللہ کے دربار میں معافی کی درخواست کر، اللہ تعالیٰ نے تجھے 400 برس کی بادشاہی کرنے کا موقع دیا، میرے معجزے بھی تم پر ظاہر ہو گئے، تم پر حق بھی صاف ہو گیا ہے، تو پھر اب تک کیوں اپنے پرانے خیال پر اور دھرم پر اڑا ہوا ہے اور اپنی ناسمجھی سے خدا ہونے کا دعویٰ کیے جاتا ہے؟ اب اتنا سمجھ لے کہ اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلے تو میں اپنے مال و دولت اور فوج و سپاہی پر گھمنڈ ہے تو اللہ کی طاقت کا تمہیں اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس کے پاس تو اتنی طاقت ہے کہ تمہاری طاقت اس کی طاقت کے کسی بھی حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں تو ایسا سوچ ہی نہیں سکتا کہ میرے علاوہ بھی دھرتی پر کوئی دوسرا بادشاہ ہے جو مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ میرے اوپر بھیج دے اور دیکھے کہ مقابلے میں کون جیتتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہ چیلنج لیا۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آتی ہے، تم اپنی فوج تیار رکھو اور اپنی طاقت آزما لو۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت لے لی۔ اسی بیچ اس نے لاکھوں کی فوج بلا لی۔ پوری فوج ایک میدان میں جم گئی۔ 3 دن بیت گئے۔ چوتھے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے۔ وہ لوگ اکیلا ان کو دیکھ کر پوچھنے لگے، کہاں ہے وہ آسمانی فوج؟ ابراہیم علیہ السلام فرمایا، بس ابھی تمہارے سامنے آتی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ یکا یک مچھروں کا اتنا بڑا ریلا آیا کہ سورج کی روشنی چھپ گئی، کالا بادل سا بالکل چھا گیا۔ نمرود کی تو عقل جیسے جاتی رہی۔ پوری فوج میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا، چہروں پر گھبراہٹ دوڑ گئی۔ نمرود بولا، سائرن بجا دو، شاید کہ اس کی تیز آواز سے یہ آسمانی فوج ہوا ہو جائے، لیکن سائرن کی آواز اس فوج پر حاوی کیسے ہو سکتی تھی؟ جب نمرود اور اس کی فوج نے مچھروں کی آواز اپنے کانوں سے سن لی تو ان کے تو ہوش اڑ جاتے رہے، پوری گھبراہٹ پھیل گئی۔ وہ اب دشمن فوج سے گھر چکے تھے، بھاگ کے بھی تو نہیں جا سکتے تھے۔ ایک ایک پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، سر سے پیر تک۔ وہ ایسا چمٹے کی گوشت کی بوٹی اور خون کی ایک بوند تک ان کے بدن پر نہ چھوڑی۔ گش کھا کر فوج گرنے لگی۔ ہزاروں انسان جانور اپنی جان بھی نہ بچا سکے۔ نمرود اپنے محل کی طرف بھاگا اور عورتوں میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسی بیچ ایک لنگڑا مچھر آیا، وہ اس کی ناک میں گھس گیا۔ محل کی بیگموں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مچھر ناک میں گھسا ہے۔ مچھر ناک کی راہ سے سیدھے دماغ کی طرف دوڑا، اس کے بھیجے میں سوند گھسا دی۔ نمرود کا تو سکھ چین سونا اور خوش رہنا سب ختم ہو گیا۔ اسے بے چینی پیدا ہو گئی، سر پھٹنے سا لگا۔ سر دباؤ، کوٹو تو کچھ سکون ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ویسا کا ہی ویسا۔ اب تو شکل ایسی ہو گئی کہ سر دبانے والے ہر وقت اکٹھا رہنے لگے۔ اس کے علاوہ جو بھی آتا قدم پر گرنے کے بجائے سر پر دھیل لگنے کی اس کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ 40 دن تک نمرود اسی طرح اللہ کے عذاب کا شکار بنا رہا، یہاں تک کہ وہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مر گیا۔